تسبیح و تعلیم اور حضور پر نور شافع یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف البرا اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید بے عیب اور لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں عنی فإنی قریب تو ان کو بتا دیں کہ وہ اللہ تعالی تمہارے قریب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو ان کو بتا دینا عنی فإنی قریب وہ اللہ تمہارے بالکل ہی قریب ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان وہ قبول کرتا ہے تمہاری دعاؤں کو جو تم اس سے مانگتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اس ایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر بعد میں ارشاد فرمایا قبولیت کا ذکر پہلے ارشاد فرمایا اب کوئی کس طرح کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس ایت کریمہ کے اندر قبولیت کا ذکر پہلے دعا کا ذکر بعد میں ارشاد فرمایا تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا اس سے حاصل کرنے کا رنگ اور ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے دعا کو قبول فرماتا ہے مگر ہمیں مانگنے کا رنگ نہیں آتا ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا کہ پروردگار عالم سے دعا کیسے مانگی جائے کس انداز میں مانگی جائے اور دعا مانگنے کی آداب کیا ہیں اور دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں ان چیزوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو اس لیے بارہا ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جی ہم تو مانگ تھک گئے ہماری دعا کوئی قبول ہی نہیں ہوئی ہم تو اللہ کا ذکر کر کر تھک گئے پکار تھک گئے ہماری تو کوئی سنی نہیں گئی
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر بعد میں ارشاد فرمایا، قبولیت کا ذکر پہلے بیان فرمایا۔ اس انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ بھی آپ نے اپنی امت کی رہبری اور رہنمائی فرما دی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کس انداز میں مانگی جاتی ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی شرائط کیا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک آدمی مسجد کے اندر حاضر ہوا، اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی، پھر جلدی جلدی دعا مانگنے لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی عبادت کو دیکھا، اس کی دعا کو دیکھا، تو ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے بہت زیادہ جلدی سے کام لیا ہے، تو نے تعجیل سے کام لیا ہے، تو نے عجلت سے کام لیا ہے، تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ تو آتا تسلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیلی ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتا، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھتا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو دعا کرتا، تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول و منظور فرماتا۔ اسی طرح اسی اثناء میں ایک اور صحابی داخل ہوتی ہیں، اس نے تسلی کے ساتھ نماز ادا کی، آسن انداز کے اندر تعدیلی ارکان کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، تو حضور نے اس نمازی کی طرف، اس بندے کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح اس نے تسلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیلی ارکان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا کے ساتھ میرے اوپر درود شریف پڑھنے کے بعد جس طرح اس نے دعا مانگی ہے، تم بھی اس طرح دعا مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم جو یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دراصل ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دعا کس طرح مانگ رہے ہیں؟ جس طرح ایک مالک اپنے محتاط ورکر کو کام نہیں بتلاتا، یہ بھی کر لینا، یہ بھی کر لینا، یہ بھی کر لینا، یہ بھی کر لینا، ہم اپنی عبادات کے اندر اس انداز کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہو، نہ اس کی صفت و ثنا بیان کی، نہ حضور پر درود شریف پڑھا، اور نہ ہی پوری توجہ کی۔ توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نہیں ہوتی، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری دعا جب اس طرح ہم مانگتی ہیں تو اس طرح مانگنے سے دعا کی جو قبولیت کے شرائط ہیں اور دعا مانگنے کے جو آداب ہیں وہ نہیں پائے جاتے، اس لیے ہماری دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ ابھی اس کے ساتھ بھی کافی ساری شرائط ہیں کہ دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ یوں دعا نہ مانگے، اے میرے مالک اگر تو چاہے، اگر تو
چاہتا ہے تو میرا فلاں کام نہیں، یقین کامل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اور دل سے اور اعتقاد کے ساتھ دعا مانگے کہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں میرا رب میری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی زبان کو جھوٹ کی گندگی سے پاک نہیں کرتا اس بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم سوچیں جھوٹ کی گندگی، بہتان کی گندگی، غیبت کی گندگی، اور پھر ہم اپنی زبان کو دیکھیں کیا ہماری زبان ان گندگیوں سے پاک ہے؟ فرمایا جب تک بندہ اپنی زبان کو جھوٹ کی گندگیوں سے پاک صاف نہیں کرتا اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی دعا اولاد کے لیے والدین کی دعا، اولاد کے لیے والدین کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسافر کی دعا حالت صبر کے اندر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور تیسرا آدمی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو رد ہی نہیں کیا جاتا، یہ حدیث شریف میں اندر موجود ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ فرمایا ایک روزہ دار جب افطاری کے وقت وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا فرمایا امام العادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم، اس روایت میں بھی مظلوم کا ذکر ہے۔ فرمایا جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جائے تو مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وسیلہ کے ساتھ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایک اچھی ذات کا وسیلہ ہوتا ہے، دوسرا اچھے عمل کا وسیلہ۔ یہ روایات سے احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اچھی ذات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سی اچھی ذات ہے جس کا وسیلہ پیش کیا جائے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بندہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے کہ تو صبر کر اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر تجھے بینائی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔
تو وہ آگے میرے اور آپ جیسا مسلمان تو تھا نہیں، حضور کا صحابی تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جنت اور جنت میں بینائی تو آپ کے صدقے ہمیں مل ہی جائے گی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کروں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس طرز سے، اس نیت سے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، پہاڑ کا ایک ایک پتھر اور ایک ایک کنکر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، مگر ہم نے کبھی یہ باتیں نہیں سوچی۔ ہم سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں عمومی طور پر، اگر پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو خیر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کروں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کروں، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کروں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کروں، مساجد کو دیکھوں، نیک لوگوں کے چہروں کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ کے پاک کتاب کی زیارت کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو طریقہ بیان فرمایا کہ فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو، وضو کر کے مسجد نبی کے اندر حاضر ہو جاؤ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرو۔ صحابی فرماتے ہیں وہ شخص گیا، وضو کر کے آیا، مسجد کے اندر جب داخل ہوا تھا تو نبی نہ تھا، جب مسجد سے باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے بھی بندے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ توجہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں، ایسا عمل بتلائیں کہ ایسا وظیفہ بتلائیں، وہ ایسا آیات اور ایسی صورت بتلائیں، ایسا وظیفہ بتلائیں، ایسی آیت بتلائیں، ایسا عمل بتلائیں جس کے کرنے سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا معنی ہوتا ہے جس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ فرمایا میں اس درجے تک پہنچ جاؤں، میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، میں اس مرتبے تک پہنچ جاؤں کہ دعا مانگنے میں دیر ہو، قبولیت کے اندر کوئی دیر نہ ہو۔ یہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا لجپال نے یہ ارشاد نہیں فرمایا او میرے غلام، او میرے صحابی تم سورۃ اخلاص کو پڑھ لو، سورہ مزمل کی تلاوت کر لو، سورہ یاسین شریف کو پڑھ لو، سورہ مریم کی تلاوت کر لو، سورہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، ہو سکتا ہے میرے کسی امتی کو سورہ اخلاص یاد نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کر لے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے، سورہ آل عمران کی تلاوت کر لے۔ میرا دوست 114 صورتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ساری صورتیں بابرکت ہیں، سارا کلام الہی عظمت والا برکت والا ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اس خیال سے ہو سکتا ہے کسی کو سورۃ فاتحہ نہ آتی ہو،
فاتحہ نہ آتی ہو، سورہ اخلاص نہ آتی ہو، سورہ یاسین شریف نہ آتی ہو، میرے آقا علیہ السلام نے کیا وظیفہ بیان فرمایا، کیا عمل ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سن، سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد مشکوک لقمہ چھوڑ دو، حلال کا رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا حرام نہ کھاؤ، مشکوک لقمہ چھوڑ دو۔ آج ہم نے کبھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، مکروہ ہے یا اس کے اندر کوئی شک و شبہات کی بات ہے؟ ہم نے کبھی یہ کھاتے ہوئے کوئی چیز سوچا تک نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے سعد حلال کا لقمہ استعمال کرو، اپنی روزی کو حلال کر لو، حلال رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ سبحان سبحان۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ ایک لقمہ حرام کا استعمال کرے 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کے اندر رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ حرام خوری کرے، حرام کا رزق استعمال کرے، جس کی روزی رزق حرام ہو، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق حلال استعمال کرو، حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے بھی بندے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ جب بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ بندہ کا رب راضی ہو جائے تو پھر یوں سمجھے بندہ اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس جہان کے اندر بھی۔ رب کی رضا سب کی رضا ہے، جب خدا راضی ہو جائے تو مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کسی عاشق نے کہا تھا جے تو میرا فلک میرا، جے تو میرا فلک میرا، زمین میری، جے تو میرا فلک میرا، زمین میری، جے تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میرا فلک میرا، زمین میری، یہ تو میرا فلک میرا، زمین میری، یہ تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ بندہ اپنے رب کو راضی کرے، خدا کو راضی کرے تو دعا کی قبولیت کی اسباب اور آداب اور شرائط بیان کر رہے ہیں۔ روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر بندہ صدقہ کرے تو صدقہ کرنے سے بھی بندے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، صدقے سے تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت منصور بن نبات رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ
یہ اپنے مریدین کو، متوسلین کو، ارباب محبت اور اہل نسبت کو بال فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک سائل کھڑا ہو گیا۔ سائل نے سوال کیا، حضور مجھے 4 درہموں کی ضرورت ہے، مجھے وہ عطا کر دو۔ تو حضرت منصور بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ مجمع کے اندر موجود تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اس مجمع میں سے کوئی بندہ اس بندے کو 4 درہم دے گا، میں اس بندے کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو اس بندے کو 4 درہم دے گا، میں اس بندے کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو ایک حبشی غلام موجود تھا جو ایک یہودی کا غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، حضرت آپ نے جو دعائیں کی قبولیت کی بات کی ہے اور اس کو 4 درہم دینے کا سوال کیا ہے، میں اس کو 4 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں گے؟ حضرت نے فرمایا ضرور کروں گا۔ تو اس حبشی غلام نے 4 درہم اس سائل کی گود میں ڈال دیے، اس کی جھولی میں ڈال دیے، لو یہ 4 درہم حضرت صاحب کے پاس آ گیا، اب میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ آپ میرے لیے توجہ ہے، آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں، کیونکہ میں نے 4 درہم اس کو دے دیے ہیں۔ آپ نے خود اعلان کیا تھا جو 4 درہم اس کو دے دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ تو حضرت صاحب نے اس حبشی غلام سے پوچھا، بتلا تیری کیا دعائیں ہیں؟ اس نے کہا، حضرت میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں ایک دنیا دار بادشاہ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا دار بادشاہ کی غلامی سے آزادی عطا فرمائے تاکہ میں احکم الحاکمین بادشاہ کی عبادت کروں۔ فرمایا دوسری دعا، فرمایا کہ میرا جو آقا ہے، بادشاہ ہے، وہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، بڑا سخت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کڑی سزا دیتا ہے۔ آپ میرے لیے دوسری دعا یہ کریں کہ مجھے تاخیر ہو گئی ہے، میں آپ کے بعد میں آ گیا، میں اس کے پاس جاؤں، وہ مجھے سزا نہ دے، وہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا غلام جلدی کر تیسری دعا بتلا۔ غلام نے کہا، حضرت میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے، بادشاہ ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ نے فرمایا حبشی غلام چوتھی دعا کا مطلب کہنے لگا، حضور میری چوتھی دعا میرے لیے آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرما دے اور میرا آقا جو بادشاہ ہے، مالک کریم، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ حضرت منصور بن نعمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ یہ حبشی غلام مجلس سے باہر جاتا ہے، محفل برخاست ہو جاتی ہے، اپنے آقا کے پاس جاتا ہے، یہ 4 دعائیں کروا کر جب اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ پہلا سوال یہی کرتا ہے، اے غلام دیر سے کیوں آیا، اتنی دیر کہاں رہ گیا تھا؟ اب ذرا غور کریں، غلام اپنے آقا کو بتلاتا ہے، غلام اپنے بادشاہ کو بتلاتا ہے، بادشاہ سلامت۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اللہ کے ولی وعد فرما رہے تھے، خطبہ بیان کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، میں ان کے خطبے کے اندر، میں اس کے بعد کے اندر، میں اس کے بیان کے اندر بیٹھ گیا۔ ایک سائل نے سوال کیا، مجھے 4 درہموں کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا جو اس بندے کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ میں نے 4
تیری پہلی دعا کون سی تھی؟ اب ذرا توجہ کریں، غلام عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت، میں نے پہلی دعا اس بزرگ سے یہ کروائی کہ میرا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی غلطی پر بڑی کڑی سزا دیتا ہے، میرے لیے آپ یہ دعا کریں کہ میرا بادشاہ مجھے معاف فرما دے۔ جب بادشاہ نے یہ دعا سنی تو بادشاہ کہنے لگا اے غلام مبارک ہو تجھے، تجھے آج بھی معاف کرتا ہوں اور آئندہ اعلان اور وعدہ کرتا ہوں تجھے کبھی بھی سزا نہیں دوں گا۔ پہلی دعا قبول ہو گئی، اب ذرا توجہ کرنا دوسری دعا کون سی تھی؟ فرمایا میرا بادشاہ، میں ایک بادشاہ دنیا دار بادشاہ کا غلام ہوں، میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں ایک دنیا دار بادشاہ کا غلام ہوں، آپ میرے لیے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا دار بادشاہ کی غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ بادشاہ نے سن کر کہا جا، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ دو دعائیں قبول ہو گئیں، دعائیں یاد کرنی ہے، جا کر بتلانی ہے، دو دعائیں قبول ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا غلام ذرا جلدی بتلا تیسری دعا تو نے کون سی کروائی تھی؟ تیسری دعا غلام کہنے لگا میں نے اس بزرگ سے یہ کروائی تھی کہ میرا بادشاہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ بادشاہ اسی وقت اپنے غلام کو گواہ بنا کر پڑھتا ہے لا مصطفیٰ پڑھ کر بادشاہ مشرف بے اسلام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی پہلی دعا بھی قبول ہو گئی، دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، تیسری دعا بھی قبول ہو گئی، رہ گئی چوتھی دعا جس طرح آپ انتظار میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا غلام ذرا جلدی بتلا تیری چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اس اللہ کے ولی سے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرما دے، میرے بادشاہ کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ غلام نے جب یہ کہا بادشاہ رونے لگ گیا، ندامت کے آنسو بہانے لگ گیا، کہنے لگا غلام پہلی دعا میرے بس میں تھی، میں نے پوری کر دی، تجھے معاف کر دیا، دوسری دعا میرے بس میں تھی، تجھے میں نے آزادی عطا فرما دی، تیسری دعا میرے بس میں تھی، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ گناہوں کو معاف کرنا یہ دنیا دار بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین بادشاہ کا کام ہے۔ بادشاہ یہاں آ کر رو پڑا، ندامت کے آنسو بہائے، علماء نے لکھا جب بادشاہ نادم ہوا رونے لگا، حاتم پہ غیبی سے آواز آئی او بادشاہ سن لے، جو تیرے بس میں تھی وہ تو نے کر دیا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، سن لے تیرے غلام کے گناہ بھی معاف فرما دیے، بادشاہ تیرے گناہ بھی معاف فرما دیے، واز سننے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، واز کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو صدقہ دینے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو جلدی قبول و منظور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ